أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم سورہ الحجرات آیت 13۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بکثرت ظن سے اجتناب کیا کرو، یقیناً بعض ظن گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تم اس سے سخت کراہت کرتے ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بزنی سے متعلق جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس میں بزنی اور غیبت دونوں سے بڑی سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ غیبت کے متعلق انشاءاللہ میں اگلے خطبے میں بیان کروں گا۔ یہ خطبہ بدظنی کے مکروہ پہلوؤں کو بیان کرنے کے لیے وقف ہے۔ سب سے پہلے میں حدیث سے اس آیت کی تصدیق میں، اس کی تائید میں کچھ مضمون پیش کرتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن ظن ایک حسین عبادت ہے۔ بس اس سے زیادہ خوبصورتی حسن ظن کی اور کیسے بیان کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک حسین عبادت ہے۔ ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدظنی سے بچو، کیونکہ بدظنی سخت قسم کا جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کی عیب کی ٹوہ میں نہ رہو، اپنے بھائی کے خلاف تجسس نہ کرو، اچھی چیز ہتھیانے کی حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، دشمنی نہ رکھو، بے رخی نہ برتو، جس طرح اس نے حکم دیا ہے اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کے رہو۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اسے رسوا نہیں کرتا، اسے حقیر نہیں جانتا۔ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، یعنی مقام تقوی دل ہے۔ صرف یہ مراد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تقوی ہے، بلکہ یہ اشارہ کرنا مقصود تھا کہ تمہارا تقوی بھی تمہارے دلوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک انسان کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ ہر مسلمان کی 3 چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں: اس کا خون، اس کی آبرو اور اس کا مال۔
اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہاری صورتوں کو اور نہ تمہارے اموال کو، بلکہ اس کی نظر تمہارے دلوں پر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اپنے بھائی کے خلاف جاسوسی نہ کرو، دوسروں کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ رہو، ایک دوسرے کے سودے نہ بگاڑو، اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، میں آپ کو رات کے وقت ملنے کو آئی اور آپ سے باتیں کرتی رہی۔ جب میں گھر جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ بھی مجھے کچھ دور تک چھوڑنے کے لیے چل پڑے۔ راوی کہتا ہے کہ ان دنوں وہ اسامہ بن زید کے گھر میں رہ رہی تھیں۔ انصار میں سے 2 آدمی گزرے، جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیز قدم ہو گئے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا ٹھہرو، یہ صفیہ بنت حیی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے بارے میں ہم بدظنی کر سکتے ہیں؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطانی خیالات انسان میں خون کے گردش کرنے کی طرح گردش کرتے ہیں۔ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ دونوں کے دل میں وہ کوئی بدظنی نہ پیدا کر دے، یا آپ نے فرمایا کہ کوئی شر نہ پیدا کر دے۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے وصال سے 3 روز پہلے یہ سنا کہ تم میں سے ہر کوئی اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو۔ اب یہ حدیث بہت ہی اہم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے صرف 3 روز پہلے کی ہے، اور سب سے بڑے مصداق تو آپ خود تھے کہ ہر کوئی اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے بارے میں حسن ظن نہ رکھتا ہو۔ سب سے زیادہ حسن ظن اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور جابر کو بھی آپ نے یہی نصیحت فرمائی کہ تم فوت نہ ہو جب تک اللہ کے بارے میں حسن ظن نہ رکھو۔ اب فوت ہونا تو انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے، کسی وقت بھی موت آ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نہ مرو جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو۔ تو مرنا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مسلمان ہونا ہمارے اختیار میں ہے۔ بس اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر لمحہ جو زندگی کو گزارو وہ ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ پر حسن ظن کی حالت میں گزارو۔ کسی لمحہ بھی موت آ سکتی ہے تو اللہ دے گا، لیکن حسن ظن کرنا تمہارا کام ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں انسان کے ظن کے مطابق ہو جاتا ہوں۔ اگر مجھ پہ حسن ظنی کرے گا، میری بخشش پر اعتبار کرے گا، تو میں بھی اسی کے مطابق اسے سلوک کروں گا، اور اگر وہ مجھ پہ بدظنی رکھے گا، اور بدظنی کا تعلق صرف اللہ سے نہیں بلکہ بندوں سے بھی ہے، جو بندوں سے بدظنی رکھتا ہے وہ اللہ سے بھی بدظنی رکھتا ہے۔ بس فرمایا کہ جو بدظنی کرے گا میں بھی اس کے مطابق ہی اس کے ساتھ سلوک کروں گا۔ حمام بن منبع ایک سلسلہ روایات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بیان کی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں اپنے بندہ سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ یہ وہی حدیث ہے جو میں ابھی پڑھ چکا ہوں، انا عند ظن عبدی بی۔ ایک روایت بخاری کتاب التوحید میں ہے، حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق آپ اس پر ظاہر کرتا ہوں، اپنا آپ اس پر ظاہر کرتا ہوں، جیسا چاہے وہ میرے متعلق گمان کر لے،
میرا اس سے سلوک ویسا ہی ہوگا۔ اب اس سلسلے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے چند حوالے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں بہت سی بدیاں صرف بدظنی سے ہی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک بات کسی کی نسبت سنی اور جھٹ یقین کر لیا، یہ بہت بری بات ہے۔ جس بات کا قطعی علم اور یقین نہ ہو اس کو دل میں جگہ مت دو۔ یہ اصل بدظنی کو دور کرنے کے لیے ہے کہ جب تک مشاہدہ اور فیصلہ صحیح نہ کرے نہ دل میں جگہ دے اور نہ ایسی بات زبان پر لائے۔ یہ کیسی محکم اور مضبوط بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت اخلاقی حالت بہت ہی گری ہوئی ہے۔ اکثر لوگوں میں بدظنی کا مرض بڑھا ہوا ہے۔ وہ اپنے بھائی سے نیک ظنی نہیں رکھتے اور ادنا سی بات پر اپنے دوسرے بھائی کی نسبت برے برے خیال کرنے لگ جاتے ہیں اور ایسے عیوب اس کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں کہ اگر وہی عیب اس کی طرف منسوب ہوں تو اس کو سخت ناگوار معلوم ہو۔ اس لیے اول ضروری ہے کہ حتی الوسع اپنے بھائیوں پر بدظنی نہ کی جاوے اور ہمیشہ نیک ظن رکھا جاوے، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے اور انس پیدا ہوتا ہے اور آپس میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ آپس میں قوت پیدا ہوتی ہے کا مطلب ہے جب بھائی بھائی سے ملتے ہیں تو ایک جماعت بن جاتے ہیں، اور کندھے ملا کے کھڑے ہونے میں بھی یہی حکمت ہے۔ یہ جو ارشاد ہے کہ آپس میں کندھے ملا کے جماعت میں کھڑا ہو، اس میں بھی یہی حکمت پوشیدہ ہے کہ ایک بنیان و مرصوص کی طرح ہو جاؤ۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے محبت بڑھتی ہے اور آپس میں قوت پیدا ہوتی ہے، تم ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے ہوتے ہو، اور اس کے باعث انسان بعض دوسرے عیوب مثلا کینہ، بغض، حسد وغیرہ سے بچا رہتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں سچ کہتا ہوں کہ بدظنی بہت ہی بری بلا ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے اور صدق اور راستی سے دور پھینک دیتی ہے اور دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے۔ اکثر جو دشمنیوں کے متعلق مجھے اطلاعیں ملتی ہیں وہ بدظنی پر مبنی ہوتی ہیں۔ بہو ساس پر بدظنی کر رہی ہے، ساس بہو پر بدظنی کر رہی ہے، اور بعض خود اپنے بچوں پر بدظنی کر رہے ہوتے ہیں، بچے ماں باپ پر بدظنی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سارا معاشرہ پھٹ جاتا ہے اگر بدظنی کو رواج دیا جائے۔ تو ایک جماعت ہونے کے لیے، ایک مٹھی کی طرح ایک ہو جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بدظنی سے کلیتاً پرہیز کریں۔ بدظنی کا مطلب کیا ہے آخر؟ ایک چیز جو مشاہدہ کی جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھی جائے، اس کے اوپر انسان کو یقین ہوتا ہے، مگر بعض دفعہ ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ اس یقین کے بدلے میں انسان ایک گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بظاہر وہ ایک بات دیکھ رہا ہے لیکن در حقیقت وہ اور طرح ہوتی ہے۔ ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک انسان دریا کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں بوتل پکڑی ہوئی ہے اور وہ کچھ پی رہا ہے۔ تو یہ مشاہدہ تھا۔ بدظنی یہ کی کہ اس نے سمجھا کہ یہ اس کی محبوبہ ہے اور بوتل میں شراب ہے۔ اب یہ کہہ کے، یہ سمجھ کر وہ آگے گزر گیا۔ اب مشاہدہ تو وہی رہے گا لیکن ظن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے بدظنی کر کے یہی سمجھ لیا کہ بس اب یہ گندا اور بیکار آدمی ہے۔ اسی وقت بہت زور سے طوفان آیا اور ہاں اتفاق یہ ہوا کہ وہ دونوں ایک ہی، وہ جس کو وہ محبوبہ سمجھ رہا تھا وہ اور یہ شخص ایک ہی کشتی میں سوار ہوئے۔ بہت سخت طوفان آیا اور خطرہ یہ ہوا کہ کشتی کسی وقت بھی ڈوبی کی ڈوبی۔ اتنے میں
اس نے ملاح نے اعلان کر دیا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا. چنانچہ بہت سے آدمی ڈوبنے لگے. وہ جو آدمی جس پر بدظنی کی گئی تھی اس نے چھلانگ لگا کے 6 آدمیوں کو بچا لیا، اور جو 7واں ڈوب رہا تھا بدظنی کرنے والے کو کہا کہ تم اب اس کو بچاؤ، میں بھی دیکھ لیتا ہوں تم کیسا ظن کرتے ہو. اور پھر ساتھ ہی بتایا کہ جس کو تم میری محبوبہ سمجھ رہے ہو اس کا پردہ اٹھا کے دیکھو، یہ میری ماں ہے اور میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو اب دیکھیں مشاہدہ اور بدظنی میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بدظنی کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے، اور احادیث اور بھی ہیں جن میں بدظنی سے کئی طرح سے روکا گیا ہے. میں مضمون کو چھوٹا کرنے کی خاطر بہت سی احادیث اور اقتباسات کو چھوڑ رہا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں کہ بدظنی بہت ہی بری بلا ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے اور صدق اور راستے سے دور پھینک دیتی ہے اور دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے. صدیقوں کے کمال حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بدظنی سے بہت ہی بچے، اور اگر کسی کی نسبت کوئی سوء ظن پیدا ہو تو کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں کرے تاکہ اس معصیت اور اس کے برے نتیجے سے بچ جاوے جو اس بدظنی کے پیچھے آنے والا ہے. معصیت اور اس کے برے نتیجے سے بچ جاوے جو اس بدظنی کے پیچھے آنے والا ہے. بدظنی کے پیچھے اس کا برا نتیجہ ضرور نکلتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ بدظنی کرے ہی نہ، تاکہ نہ کوئی گناہ میں مبتلا ہو نہ اس کا کوئی برا نتیجہ نکلے. ساری عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دیکھو بہت سے ابرار اخیار دنیا میں گزرے ہیں، اگر وہ دنیا دار ہوتے تو ان کے گزارے ادنا درجہ کے ہوتے، کوئی ان کو پوچھتا بھی نہ، مگر وہ خدا کے لیے ہوئے اور خدا ساری دنیا کو ان کی طرف کھینچ لایا. خدا تعالیٰ پر سچا یقین رکھو اور بدظنی نہ کرو. جب اس کی بدبختی سے خدا پر بدظنی ہوتی ہے تو پھر نہ نماز درست ہوتی ہے، نہ روزہ، نہ صدقات. اب یہ دیکھ لیں کہ ایک بدظنی کے نتیجے میں بظاہر انسان روز نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سب چیزیں ضائع چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ بدظن ہے. اور جو اللہ کے بندوں پر بدظن ہو، اللہ اس کے اپنے متعلق ظن کو بھی خراب کر دیتا ہے، اور رفتہ رفتہ انسان جنت سے نکل کے جہنم کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے. اب اللہ کا فضل ہی ہے جو اس کو وہاں سے بچا لے اور واپس پھیر دے. فرماتے ہیں نہ روزہ نہ صدقات. بدظنی ایمان کے درخت کو نشو و نما نہیں ہونے دیتی. ایمان کا درخت پلتا ہی نہیں ہے. وہ بڑا ہو تو انسان کے کچھ کام آئے، وہ ایسا ہے جیسے جڑوں میں بیماری لگ گئی ہو. ایمان کا درخت تو یقین سے بڑھتا ہے، اور بدظنی اور یقین میں بہت فرق ہے. بدظنی کر کے یقین کو پھیلانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اسے غیبت قرار دیا ہے. ایک دوست نے مجھے خط لکھا اور کہا کہ غیبت کے خلاف خطبہ دیں، کیونکہ لوگ غیبت کرتے ہیں اور آپ کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں. اگر آپ خطبہ دیں گے اور پھر اس شخص نے جس نے مجھ سے خلاف باتیں کی ہیں اس نے توبہ نہ کی اور باز نہ آیا، پھر میں اس کا نام لکھوں گا. تو اگلے خطبے میں غیبت کی بات ہوگی، مگر غیبت کے متعلق اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس نے خود بھی تو غیبت کی ہے. مجھے کہہ رہا ہے غیبت کے خلاف خطبہ دے، اور آپ ایک شخص کے خلاف غیبت کر رہا ہے. اس کو چاہیے تھا کہ اس شخص کو نقل بھیجتا میرے خط کی، یا اس کو مخاطب کر کے خط لکھتا، اس کی نقل مجھے بھیجتا. کہتا کہ تم نے یہ غیبت کی ہے اور میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ یہ بری بات ہے، اور تمہیں بتا کے اب میں یہ خلیفۃ المسیح کے سامنے معاملہ پیش کر رہا ہوں.
تو بہت ہی احتیاطوں کی ضرورت ہے. بدظنی سے بھی بچیں، غیبت سے بھی بچیں. اور آئندہ جمعے کو انشاءاللہ میں غیبت کے متعلق زیادہ تفصیل سے روشنی ڈالوں گا. آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرماتے ہیں شر بدظنی سے پیدا ہوتا ہے. قرآن شریف کو اول سے آخر تک پڑھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بدظنی مت کرو، اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہ چھوڑو، اسی سے مدد مانگو. اللہ تعالیٰ ہر میدان میں مومن کی مدد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں میدان میں تیرے ساتھ ہوں، اور وہ اس کے لیے ایک فرقان پیدا کرتا ہے، اور اس کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ بدظنی کرتا ہے. ہر میدان میں مومن کی مدد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں میدان میں تیرے ساتھ ہوں، وہ اس کے لیے ایک فرقان پیدا کرتا ہے. یہ ایک فقرہ ختم ہوا. اگلا یہ ہے جو اس کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کرتا، جو اللہ کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ بدظنی کرتا ہے، وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے بدظنی کرتا ہے. اب یہ فکرہ ذرا وضاحت طلب ہے، ورنہ اس کے سنتے وقت شاید غلط نہ سمجھ جائیں. وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بدظنی کرتا ہے. جو اللہ سے بدظنی کرتا ہے وہ اللہ سے بدظنی کرنے والوں کی طرف رجوع کرتا ہے. کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، جس قسم کے لوگ ہوں وہ اسی قسم کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب آپ نوٹ کریں گے جماعت میں بھی منافق اور بدظنی کرنے والے ایک گروہ ہو جاتے ہیں، اور ایک کو جان لو تو دوسرے کو پہچان لو گے. بس اس لحاظ سے جو بدظنی کرتا ہے، اس کے متعلق حضرت مسیح صاحب یہ فرما رہے ہیں، وہ اسی کی طرف رجوع کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بددیانتی اور بدظنی سے پیش آتا ہے. مجبور ہوتا ہے کہ اپنے لیے کوئی دوسرا معبود بنائے اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب اس سے زیادہ بدظنی کا برا نتیجہ اور کیا نکالا جا سکتا ہے؟ اس کے نتیجے میں انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ خدا کریم و رحیم ہے، اور اس بات پر ایمان صدق دل سے لاتا ہے کہ اس کے وعدے ٹلنے کے نہیں، تو وہ اس پر جان فدا کرتا ہے اور در پردہ خدا تعالیٰ سے عشق رکھتا ہے. در پردہ خدا تعالیٰ سے عشق رکھتا ہے. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے عشق کو تبھی قبول کرتا ہے جب وہ در پردہ ہو، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ ہو. جو عشق دکھایا جائے اس کو عشق نہیں کہا جاتا، اس کو دکھاوا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاک بندے ہمیشہ در پردہ عشق کرتے ہیں، لیکن جب خدا ان کو مثال بنا کر دوسروں پر ان کی مثال ظاہر کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس عشق سے پردہ اٹھاتا ہے. اور وہ ستار بھی عجیب ہے، برائیوں پر پردے رکھتا ہے لیکن اپنے پیارے بندوں کے عشق سے خود ہی پردہ اٹھاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم جو جانتے ہیں کہ کس قدر عشق تھا، وہ ان حدیثوں سے جانتے ہیں جن حدیثوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ذکر کرتے ہوئے بظاہر غیر کا ذکر کیا ہے. فرمایا خدا کا ایک بندہ یہ ایسا تھا، خدا کا ایک بندہ ایسا تھا، اس طرح اللہ سے عشق کرتا تھا، اس طرح اس کو اللہ سے محبت تھی. اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے، یہ بنی نوع کے انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کی خاطر مجبوراً کیا گیا ہے اور اللہ کے حکم سے کیا گیا ہے. ورنہ حقیقت میں جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو وہ در پردہ ہی ہوتی ہے. ہر محبت ہی در پردہ ہوتی ہے. کون چاہتا ہے کہ میری محبت کے ڈھنڈورے پیٹے جائیں؟ بس اللہ تعالیٰ سے محبت کو بھی در پردہ رکھو. خدا تعالیٰ نے چاہا اور جس حد تک چاہا وہ آپ کی محبت کو دنیا پر روشن کر دے گا، مگر آپ کے دکھاوے کے لیے نہیں، اس وجہ سے کہ تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. پھر فرماتے ہیں
وہ اللہ پر جان فدا کرتا ہے اور در پردہ خدا تعالیٰ سے عشق رکھتا ہے، اور ایسا انسان خدا تعالیٰ کا چہرہ اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا چہرہ اس دنیا میں کیسے دیکھ لیتا ہے؟ خدا تعالیٰ کا چہرہ تو کوئی چہرہ ایسا نہیں ہے جو کسی وقت بھی اسی دنیا میں یا اس دنیا میں دکھائی دے۔ اس دنیا میں اس کی صفات کے تصور سے وہ چہرہ ظاہر ہوتا ہے۔ جتنا اس کی صفات پر یقین کامل ہو اسی قدر آپ خدا کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ پڑھیں، اس میں جو جو خدا تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں ان پر غور کریں تو آپ کو خدا کا چہرہ دکھائی دے گا۔ لیکن یہ صفات کا چہرہ ہے، مرنے کے بعد یہ صفات اور زیادہ قریب سے دیکھی جائیں گی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد 4 کی بجائے 8 فرشتے خدا کے عرش کو اٹھائے ہوں گے۔ ایک لمبا تفصیلی مضمون ہے، مگر مفہوم یہی ہے کہ قیامت کے دن بعد اللہ تعالیٰ کی رویت جو ہے وہ روحانی طور پر زیادہ قریب کی صفات میں دکھائی دے گی، جیسے آپ اس کے قریب ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے وعدے تو ٹلتے نہیں، وہ تو جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، مگر خدا تعالیٰ اس کو اس دنیا میں اپنا چہرہ دکھلا دیتا ہے، اس کی صفات اس کے حق میں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں، اس میں وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو اللہ سے پیار کرنے والوں کے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ نور خدا منہت وسے ولیاں نشانی، حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کا نور خدا ان کے چہروں پر برستا ہے، یہ ان کی نشانی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس پر اپنے انعامات نازل فرماتا ہے۔ اب انعام سے مراد دراصل بنیادی طور پر وہی ہے، ویسے بھی اللہ کے بہت سے انعام ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ سچا اور حقیقی انعام وہی کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ اس کو تسلی فرمایا اور اس کو تسلی بخشتا ہے۔ جب تسلی بخشتا ہے تو دراصل یہ وحی کے ذریعے بخشتا ہے اور محبت اور وفا کا چہرہ دکھاتا ہے، لیکن بے وفا غدار ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ بس ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ میں کوئی بے وفا غدار نہ پیدا کرے۔ ان تمام نصیحتوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ بھی خدا کا چہرہ دیکھ سکیں گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ